السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ یہ اسمارٹ منی کنسیپٹ سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی ویڈیو پچھلے لیکچر کا ہی اگلا حصہ ہے اور اسی فاؤنڈیشن پہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم فیئر ویلیو گیپ، جس سے امبیلنس یا ان ایفیشنسی بھی کہا جاتا ہے، اسے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم آرڈر بلاک بھی سیکھیں گے، یہ کیا ہوتا ہے اور اسے صحیح طریقے سے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، اور اسمارٹ منی کنسیپٹ کے مطابق ان دونوں کو ملا کر ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ کیسے لی جاتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو لائیو ٹریڈ ایگزامپل بھی دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو صرف تھیوری ہی نہیں بلکہ جو پریکٹیکل امپلیمنیشن ہے وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ آئے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، درمیان میں اسکپ نہ کریں، کیونکہ ہر پوائنٹ اگلے کنسیپٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر ضرور سیٹ کریں، تاکہ اسمارٹ منی کنسیپٹ سیریز کی نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہلے سے ہی پہنچ سکے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری چیز جاننا ضروری ہے، اور وہ ہے ریٹیل ٹریڈرز کی سب سے عام غلطی۔ زیادہ تر نئے ٹریڈرز یہی غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار اپنا سرمایہ لاس کرتے ہیں۔ فرض کریں مارکیٹ ایک مضبوط اپ ٹرینڈ میں ہے، جہاں مسلسل ہائر ہائز اور ہائر لو بن رہے ہیں۔ اب زیادہ تر ریٹیل ٹریڈرز انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی پرائس پچھلے ہائر ہائی کو توڑے تو فوراً بائی انٹری لیں گے، لیکن یہی وجہ ہے جہاں اسمارٹ منی کی جال میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ جیسے ہی مارکیٹ بریک آؤٹ دیتی ہے، ہزاروں ریٹیل ٹریڈرز بائی کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنا سٹاپ لاس حالیہ لو کے نیچے لگا لیتے ہیں۔ اب اسمارٹ منی انہی سٹاپ لاس کو ٹریگر کرتی ہے، پرائس تھوڑا سا اوپر جاتی ہے تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ بریک آؤٹ کامیاب ہو گیا، اور پھر اچانک نیچے آ کر تمام ریٹیل ٹریڈرز کے سٹاپ لاس کو ہٹ کر دیتی ہے۔ اس لیے صرف بریک آؤٹ دے کر کبھی بھی ٹریڈ نہیں لینی چاہیے۔ اصل انٹری ہمیشہ پل بیک پر لی جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پل بیک کہاں ختم ہوگا؟ یہی چیز ہے آپ فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک کی مدد سے سیکھیں گے۔ جب آپ یہ دونوں کنسیپٹ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو نہ صرف پل بیک آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے، بلکہ ہائی پروبیبلٹی انٹری بھی لینا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے فیئر ویلیو گیپ یعنی FVG سے شروع کرتے ہیں۔ واٹ از فیئر ویلیو گیپ؟ دوستو، جب بھی مارکیٹ کسی ایک سمت میں بہت تیز اسٹرانگ مومنٹ کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو اکثر 3 کینڈلز کے درمیان ایک ایسا گیپ بن جاتا ہے جسے فیئر ویلیو گیپ کہتے ہیں۔ اسی کو امبیلنس یا ان ایفیشنسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ تینوں نام سننے کو ملے تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیئر ویلیو گیپ بنتا کیوں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اسمارٹ منی ہوتی ہے۔ جب بڑے انسٹیٹیوشنز، بینک یا انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز ایک ہی ساتھ بڑی کوانٹٹی میں بائی یا سیل کرتے ہیں تو مارکیٹ اتنی تیزی سے موو کرتی ہے کہ درمیان میں کچھ پرائس لیول پراپرلی ٹریڈ ہی نہیں ہو پاتے، تو وہاں ایک گیپ بن جاتا ہے، اور یہی فیئر ویلیو گیپ کہلاتا ہے۔ اسمارٹ منی کنسیپٹ کے مطابق مارکیٹ زیادہ تر وقت اسی گیپ کو فل کرنے واپس آتی ہے، کیونکہ مارکیٹ ہمیشہ ان ایفیشنسی کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب آئیے اسے چارٹ پر سمجھ لیں۔ فرض کریں کہ مارکیٹ ایک واضح اپ ٹرینڈ میں ہے اور مسلسل ہائر ہائی اور ہائر لو بنا رہا ہے۔ بلش فیئر ویلیو گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو صرف 3 کینڈلز پر فوکس کرنی ہے۔ سب سے پہلے پل بیک میں موجود آخری کینڈلز کی ہائی کو مارک کریں، درمیان والی کینڈلز کو اگنور کریں، پھر تیسری کینڈل کی لو کو مارک کریں۔ اگر پہلی کینڈلز کی ہائی اور تیسری کینڈل کی لو کے درمیان ایک کلیئر گیپ موجود ہو تو یہی ہمارا فیئر ویلیو گیپ ہوگا۔ جتنی واضح اور صاف یہ فیئر ویلیو گیپ ہوگا، اتنا ہی اسٹرانگ ہمارا FVG سمجھ جائے گا۔ یہی ہے وہ ایریا جہاں مارکیٹ مستقبل میں واپس آ کر ریئیکشن دینے کے بعد امکانات رہتی ہیں۔ ایک سے زیادہ فیئر ویلیو گیپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ اب صرف ایک FVG پر نہیں رکنا، بلکہ یہی پروسیس آپ کو پورے موومنٹ میں ریپیٹ کرنی ہے۔ پہلا FVG آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اگلی کینڈل پر جائیے، نئی کینڈلز کی ہائی کو مارک کریں، درمیان والی کینڈل کو اگنور کریں اور تیسری کینڈل کی لو کو مارک کریں۔
اگر دوبارہ گیپ بنتی ہے تو ہمارا یہی دوسرا فیئر ویلیو گیپ ہوگا. اسی طرح اگر اگلی کینڈل پر یہی پروسیس ریپیٹ کرے، آپ دیکھیں گے کہ ایک اسٹرانگ بلش موو کے دوران اکثر ایک سے زیادہ اے پی جی بنتے ہیں. اب یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال آتا ہے، جب مارکیٹ پل بیک دے تو کس اے پی جی تک آنے کی چانس ہوتا ہے؟ اسمارٹ منی کنسیپٹ کے مطابق مارکیٹ زیادہ تر وقت سے پہلے بننے والی فیئر ویلیو گیپ کو فیل کرنے آتی ہے، کیونکہ یہی پہلا امبیلنس ہوتا ہے اور اسمارٹ منی پہلے اسی ایریا کو بیلنس کرنا پسند کرتے ہیں. فرض کریں چارٹ میں 3 اے پی جی موجود ہیں. اگر صرف آخری والا اے پی جی ہوتا تو مارکیٹ شاید وہی تک پل بیک دیتی، لیکن جب تینوں امبیلنس موجود ہے تو زیادہ پاسبلٹی یہی ہوتا ہے کہ پرائس پہلی والی اے پی جی تک آئے اور اسے فیل کرے اور پھر دوبارہ ٹرینڈ کی ڈائریکشن میں موو شروع کر دے. اس لیے ہمیشہ صرف کوئی بھی اے پی جی دیکھ کر انٹری مت لیں. پہلے بننے والی ٹرینڈ کے مطابق اور اسٹرانگ مومنٹم سے بنا ہوا اے پی جی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اب جب پرائس وہاں آ کر ریئیکشن دے تو اور ریجیکشن کینڈل بنائیں یا مارکیٹ اسٹرکچر ٹرینڈ کے حق میں رہیں، تب وہاں انٹری پلان کی جا سکتی ہے. اب تک آپ نے سیکھ لیا کہ بلیش ٹرینڈ میں جو فیئر ویلیو گیپ ہے اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، ایک سے زیادہ اے پی جی میں سے اہم اے پی جی کون سا ہوتا ہے اور پل بیک کہاں تک آنے کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں. اب اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ڈاؤن ورڈ مارکیٹ میں فیئر ویلیو گیپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں. ڈاؤن ورڈ میں بیرش فیئر ویلیو گیپ کیسے پہچانیں. اب تک ہم نے سیکھا کہ اپ ٹرینڈ میں بلش فیئر ویلیو گیپ کیسے بنتا ہے. اب بالکل اسی تصویر کو الٹا کر کے ڈاؤن ٹرینڈ میں سمجھتے ہیں. اگر مارکیٹ مسلسل لوورز ہائی اور لوورز لو بنا رہی ہے اور اس کے مطابق کہ مارکیٹ بیرش ٹرینڈ میں ہے، ایسی صورتحال میں ہمیں بلش فیئر ویلیو گیپ پوائنٹ کرنا ہوتا ہے. اسے پہچاننے کی بہت ہی آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے پل بیک میں موجود آخری گرین کینڈل کی لو کو مارک کریں، درمیان والی کینڈل کو اگنور کریں، پھر تیسری کینڈل کے ہائی کو مارک کریں. اگر پہلی کینڈل کی لو اور تیسری کینڈل کے ہائی کے درمیان کلیئر گیپ موجود ہو تو یہی ہمارا بیرش فیئر ویلیو گیپ ہوگا. لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے. کئی بار پہلی کینڈل کا لو اور تیسری کینڈل کا ہائی ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں یا آپس میں مل جاتے ہیں. ایسی صورت میں وہاں فیئر ویلیو گیپ موجود نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ پہلے ہی اپنا امبیلنس کو پورا کر چکی ہے، اس لیے وہاں کسی بھی قسم کی انٹری ہم پوائنٹ نہیں کر سکتے. اب اگلی کینڈل پر یہی عمل ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. سب سے پہلے گرین کینڈل کی لو کو مارک کریں، درمیان والی کینڈل کو اگنور کریں اور تیسری کینڈل کی ہائی کو مارک کریں. اگر اس بار دونوں کے درمیان ایک کلیئر گیپ ہو تو یہی ہمارا بیرش فیئر ویلیو. اگر ایک سے زیادہ بیرش فیئر ویلیو گیپ بن جائے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلا فیئر ویلیو گیپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. زیادہ تر مواقع پر جب مارکیٹ پل بیک دیتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو فرسٹ اے پی جی کو فل کرنے واپس آتی ہے، پھر وہاں سے مارکیٹ دوبارہ اپنا بیرش موو کنٹینیو کرتی ہے. اب آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ اپ ٹرینڈ اور ڈاؤن ٹرینڈ دونوں میں جو فیئر ویلیو گیپ کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے. اب ہم آرڈر بلاک کی تفصیل سے سمجھیں گے، کیونکہ سب سے مضبوط اور ہائی پروبیبلٹی سے تب بنتا ہے جب فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک ایک ہی زون میں موجود ہو. اب بات کرتے ہیں آرڈر بلاک کی، کیونکہ اسمارٹ منی کنسیپٹ میں یہ ایک اہم امپورٹنٹ ہے اور اس سے ہائی پروبیبلٹی مانا جاتا ہے. عام طور پر آرڈر بلاک دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بلش آرڈر بلاک، ایک ہوتا ہے بیرش آرڈر بلاک. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلش آرڈر بلاک کو. سمجھتے ہیں جب بھی مارکیٹ کسی بھی زون سے ایک سٹرانگ مومنٹ کی طرف اوپر جاتی ہے اور وہ سٹرانگ مومنٹ میں جو پہلے بننے والی ریڈ کینڈلز ہیں وہ بلش آرڈر بلاک کہا جاتا ہے. یعنی وہ آخری سیلنگ کینڈل جس کے بعد اسمارٹ منی کی بائنگ شروع ہوئی ہے اور مارکیٹ میں زبردستی سے ایک سٹرانگ موو دیا ہے. اسی آرڈر بلاک کو مارک کرنے کے لیے آپ کو صرف اس ریڈ کینڈل کی ہائی اور لو کو مارک کرنا ہے. یہی ہمارا بلش آرڈر بلاک زون بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا
امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بلش آرڈر بلاک ایک مضبوط سپورٹ زون کی طرح کام کرتا ہے۔ جب بھی پرائس دوبارہ اسی زون میں آتی ہے تو وہاں بائرز دوبارہ مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ کی اوپر جانے کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر اسی آرڈر بلاکس کے قریب فیئر ویلیو گیپ بھی موجود ہوں تو اس سیٹ اپ کی جو طاقت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پہلے قیمت اپنا فیئر ویلیو گیپ کو پیل کرنے آتی ہے اور پھر آرڈر بلاک سے مضبوط ری ایکشن لے کر دوبارہ اپنا موو کنٹینیو کرتی ہے۔ اس لیے فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک کی کمبینیشن اسمارٹ منی کنسیپٹ کی سب سے اہم اور پاورفل اسٹریٹجی ہے اور ہائی پروبیبلٹی سیٹ اپ میں بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ سو ناؤ بیئرش آرڈر بلاک۔ اب بات کرتے ہیں بیئرش آرڈر بلاک کی۔ جس طرح بلش آرڈر بلاکس اپ ٹرینڈ میں کام کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بیئرش آرڈر بلاک ڈاؤن ٹرینڈ میں کام کرتے ہیں، یعنی وہ آخری بائنگ کینڈل جس کے بعد اسمارٹ منی نے بڑی مقدار میں سیلنگ شروع کی ہے اور مارکیٹ میں مضبوط بیئرش مومنٹ دکھائی۔ اس آرڈر بلاک کو مارک کرنے کے لیے آپ کو صرف اس کی آخری جو کینڈل ہے اس کی ہائی اور لو کو مارک کرنا ہوتا ہے، یہی ہمارا بیئرش آرڈر بلاک زون بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زون اتنا امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بیئرش آرڈر بلاک ایک مضبوط ریزسٹنس کی زون کی طرح کام کرتا ہے۔ جب بھی پرائس اسی زون پہ واپس آتی ہے تو وہاں سیلرز دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمت دوبارہ نیچے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسی آرڈر بلاک کے قریب فیئر ویلیو گیپ بھی موجود ہو تو یہ سیٹ اپ مزید ویلیڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ قیمت پہلے فیئر ویلیو گیپ کو پیل کرنے آتی ہے اور جیسے وہ آرڈر بلاک کے قریب پہنچتی ہے تو وہاں موجود اسمارٹ منی دوبارہ سیلنگ شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ ایک بار پھر اپنا بیئرش اسٹرانگ موو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے مضبوط ٹریڈنگ سیٹ اپ وہ ہوتا ہے جہاں آرڈر بلاکس اور فیئر ویلیو گیپ ایک ہی زون میں موجود ہو۔ ایسی صورت میں آپ کو جلد بازی میں انٹری نہیں لینی چاہیے، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ قیمت اسی زون تک آئے، فیئر ویلیو گیپ کو فیل کرے اور وہاں کوئی واضح ریورسل کینڈل سٹک یا پرائس ری ایکشن کنفرمیشن بنائے۔ جب یہ تمام شرائط پوری ہو جائے تب آپ اعتماد کے ساتھ اپنی ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں۔ اب تک آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک الگ الگ کیسے کام کرتے ہیں، لیکن اصل اسکل اس وقت آتی ہے جب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ آئیے اب ایک لائیو چارٹ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس چارٹ میں آپ کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے جہاں مسلسل لوور ہائی اور لوور لو بنا رہا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بیئرش آرڈر بلاک کو فائنڈ کرتے ہیں۔ ہمیں سیلنگ مومنٹم سے پہلے بننے والی آخری گرین کینڈل نظر آتی ہے اور اس کے ہائی اور لو کو مارک کرتے ہیں اور یہی ہمارا بیئرش آرڈر بلاک بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم فیئر ویلیو گیپ کو پوائنٹ کرتے ہیں۔ جب ہم 3 کینڈلز کے اصول کے مطابق چارٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اسی آرڈر بلاک کے قریب ایک APG بھی نظر آتا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 مضبوط اشارے مل گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسی وقت سیل کر دینی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ اسمارٹ منی ٹریڈرز کبھی بھی جلد بازی نہیں کرتے، ہم صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ قیمت دوبارہ اسی زون میں واپس آئے جب قیمت فیئر ویلیو گیپ کو بھرنے کے لیے آتی ہے، اور اسی وقت آرڈر بلاک سے واضح ریجیکشن یا بیئرش یا ریورسل کینڈل بنتی ہے، تب ہمیں اپنا ٹریڈز کی کنفرمیشن ملتی ہے۔ اسی زون پر ہم اپنی سیل انٹری پلان کرتے ہیں۔ اس مثال میں بالکل یہی ہوا، قیمت واپس اسی زون میں آئی اور فیئر ویلیو گیپ کو فل کیا، آرڈر بلاک سے مضبوط ریجیکشن ملی اور پھر مارکیٹ نے دوبارہ نیچے کی طرف ایک اسٹرانگ موومنٹ شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف آرڈر بلاک یا فیئر ویلیو گیپ پر ڈیپینڈنس نہ رہیں۔ جب یہ دونوں ایک ہی زون پر موجود ہو اور ساتھ میں پرائس ایکشن کنفرمیشن بھی مل جائے اور اس ٹریڈز کی کامیاب ہونے کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی مارکیٹ کے پیچھے مت بھاگیے، اپنے سیٹ اپ کا صبر سے انتظار کریں، کیونکہ ایک اچھا ٹریڈر زیادہ ٹریڈز نہیں لیتا بلکہ صحیح ٹریڈز لیتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے بعد آپ کو فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاکس دونوں کنسیپٹ مکمل طور پر سمجھ جائے گی۔ اگر آپ نے آج کی تمام رولز
صحیح سے سیکھ لیے ہیں تو یقیناً آپ کی ٹریڈنگ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف یہ کانسیپٹ سیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انہیں ڈیمو اکاؤنٹس یا بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے بار بار پریکٹس کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ کامیاب ٹریڈرز وہ نہیں ہوتے ہیں جس سے صرف تھیوری آتی ہے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو صحیح وقت پر صحیح سیٹ اپ کو پہچان کر کے صبر کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، فیئر ویلیو گیپ اور آرڈر بلاک کا استعمال کبھی بھی سائیڈ ویز مارکیٹ میں نہ کریں۔ یہ سیٹ اپ صرف اس وقت اچھا رزلٹ دیتا ہے جب مارکیٹ واضح اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہو۔ اگر آپ ان رولز پر عمل کریں، رسک مینجمنٹ کا خیال رکھیں اور جذبات کے مطابق اپنی پلان کے مطابق ٹریڈ کریں تو اس وقت آپ کی ٹریڈنگ میں ایک اچھا رزلٹ آتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو، یوزفل رہی ہو تو اسے لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں اور انفارمیشنل ویڈیو بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر ضرور سیٹ کریں تاکہ اسمارٹ منی کنسیپٹ سیریز کی آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اور اگر اس ویڈیو کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ ضرور پوچھیے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ اگر آپ نے اسمارٹ منی کنسیپٹ کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس سیریز کی تمام ویڈیو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اور ہر نئی ویڈیو پچھلے لیکچرز کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسمارٹ منی کا ایک نہایت اہم موضوع سیکھیں گے جو آپ کی ٹریڈنگ کو مزید مضبوط بنائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔